أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين سيدنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 33 نمبر آیت تلاوت کی، جس میں خلاق دو عالم ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، ہوا وہ ہے، وہ ہے نہیں، ہوا وہ ہے، یہ ہوگا اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ذاتی نام کی تشریح وہی بتا سکتا ہے جو ذات جانتا ہے۔ ذات کی حقیقتوں کو وہی جانے جسے خالق نے ذات کا علم دیا۔ تو کوئی کہنے والا یہی تو کہتا ہے یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، بزرگ ہے وہ کہ جس نے اپنی ذات کی رہبری ذات سے کرائی۔ یہ امام ہی فرما سکتے، عام تصور نہیں ہو سکتا، ہوگا وہ ہے۔ اسی ہوگا میں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور ہے اور واو سے مل کر یہ اسم بنا ہے۔ یہ مرکب ہونا ہی دلیل ہے کہ یہ اسم ہے، مسمى نہیں۔ ہوگا اسم ہے، مسمى نہیں ہے۔ بے شک ذاتی نام ہے مگر ذات نہیں ہے، چونکہ مرکب ہے اس لیے ہے اور واو سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ہے کا مفہوم اور ہے، واو کا اور ہے۔ یہ کون بتائے ہے میں کیا مفہوم مضمر ہے؟ تصور نہیں کر سکتی دنیا۔ فرمایا ہے اس ایک ایسی ذات کو ثابت کرتی ہے جو ازل سے قائم و ثابت ہے۔ ہی حرف ہے، اسی ہے سے ہماری اردو میں ہے اور نہیں کروا ہے۔ اس لیے میں کئی مرتبہ میں نے کہا اسی ہماری اردو میں اس ہوگا کی ہے کا مطلب ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے 14 ہوئے ہیں۔
ازلی قدیم سرمدی. میں اب جملہ کہوں جو سرمدی علوم کو چھوئے اسے علی کہتے ہیں. سرمدی جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. خدا جانے جس کی ابتدا و انتہا نہیں ہے علی کس علم سے بیان فرما رہا. دنیا کیا سمجھے؟ ہوگا ہے کس کو ثابت کرتی ہے؟ ایک ایسی ذات کو جو ازلی باقی سرمدی اور واو فرمایا. واو دیکھیں یہ ازلی سرمدی کی بات ہو رہی ہے اور یہ واو ایک ایسے غائب کو ثابت کرتی ہے کہ جو نہ مدرک ہے نہ مرئی ہے نہ محسوس ہے نہ معقول ہے نہ معلوم ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی آقا خود بھی فرما رہے ہیں کہ ایسے مدرک کی ایسی ذات کی ایسے غائب کی واو نشاندہی کرتی ہے کہ جو نہ مدرک نہیں ہے ادراک میں نہیں آتا ادراک میں نہیں آتا حواس میں محسوس نہیں ہے نظر میں نہیں آتا. پھر آخر میں فرماتے معلوم نہیں ہے. علی جب معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کو کیسے معلوم ہو؟ اگر معلوم ہی نہیں ہو تو بھیجا نہیں معلوم پتہ نہیں وہ کیا علی علیہ السلام کا علم ہے جس علم میں نامعلوم معلوم ہے. بحث کریں گے آج اسی پہ. نامعلوم لفظیں نہیں بنتی ہم سے آپ تک پہنچانے کے لیے کہ جو نامعلوم ہے وہ جناب علی کو کیسے معلوم ہوا. یہ علی اللہ تو ہے نہیں دوسرا شریک ہے نہیں. ہوتا تو معلوم ہوتا کہ یہ شریک کیا ہے. علی شریک بھی نہیں ہے اللہ معلوم بھی ہے. لا شریک ہو کہ علی کو اللہ معلوم ہے. شریک بھی نہیں ہے اور معلوم بھی ہے اور وہ معلوم ہونا شرکت کی بنا پہ نہیں ہے مظہر ہونے کی بنا پہ. یہاں نہیں ہے توجہ کرنا کیسا ہوا ہے. ارسلا رسولہ کہ اس نے اپنے رسول کو ارسال کیا. آج ارسال پہ بحث ہوئی. سبحان اللہ. اپنے رسول کو کیا کیا؟ ارسال کیا. کس نے ارسال کیا؟ معلوم ہوتا ہے یہ اسم یار کا مرسل ہے جس کا مرسل ہوا ہے. جس کا مرسل ارسال کرنے والا ہوا ہے اور کوئی دوسرا اس کو ارسال کرنے والا نہیں. مرسل ہے مرسل جسے بھیجا جائے ارسال کیا جائے. رسول ہے مرسل اللہ ہے مرسل. معلوم ہوتا ہے اس مرسل کا مرسل ہوا فقط ہوا. پھر عالمین میں دو باتیں ہوئی یا مرسل ہے یا مرسل ہے. یا مرسل ہے بھیجنے والا یا مرسل ہے آنے والا. ان کے درمیان میں تو تیسرا کچھ ہے نہیں. یہ مرسل وہ مرسل. لیکن میں جملہ کیا کہوں کہ یہ تو مرسل ہے صرف ہوا کا. ہوا نے اسے بھیجا ارسال کیا. رسول کو ہوا نے ارسال کیا ہے. لیکن جب اور انبیاء آتے ہیں ان میں کیا کہتے ہیں؟ فَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. ہم نے رسول کو ارسال کیا میں نے نہیں. یہ
ہم کون ہیں؟ کیا کہ جہاں ارسلنا کی جب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ بینات دے کر ہم نے رسولوں کو نازل کیا، ارسال کیا. بینات بھی انہوں نے دی، معجزات بھی انہوں نے دیے. ہم نے کیا کیا؟ ارسال کیا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی ہم نے بھیجی، میزان بھی ہم نے نازل کیا. یہ ہم کون؟ جب رسولوں کی بات آتی ہے تو لقد ارسلنا کی لفظ آتی ہے، جب رسول کی بات آتی ہے هو الذی کی لفظ آتی ہے. وہاں اکیلا ہے بھیجنے والا رسول کو، رسولوں کو بھیجنے والے ہم ہیں. ہم کون؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے قوم کی طرف نوح کو ہم نے ارسال کیا. میں کیا کہوں؟ ہم نے ارسال کیا، میں نے نہیں. اب ڈھونڈیں گے نا آج ہم کون ہیں. یہ ارسال کیا ہوتا ہے؟ کسے کہتے ہیں ارسال؟ ارسال کرنا کیا ہوتا ہے یہ بحث کرتے ہیں. هو الذی ارسل رسولہ، وہ ہے اللہ کہ جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا. باقی مطلب ارسال کیا، وہی وقت معین جانتا ہے کہ کب ارسال کرنا ہے. ابھی بحث کریں گے. ارسال کیا کس کو؟ رسول کو. کس کے ساتھ ارسال کیا؟ بالہدا، ہدایت کی جتنی اقسام، عقلی، علمی، فہمی، خارجی، علمی جتنی ہو سکتی ہے تمام کا مرکب بنا کر، مجسمہ ہدایت بنا کر، عین ہدایت بنا کر ہم نے رسول کو بھیجا. چونکہ میں ہی بھیجنے والا ہوں، اگر بھیجے جانے میں نقص ہوا تو وہ تو میرا نقص ہوگا. بھیجنے والے خود بھیج رہا ہے تو پھر بھیجنے والا کس احتیاط سے بھیج رہا ہوگا؟ پھر عالمین میں بھیج رہا، ایک دو جگہوں میں نہیں، اور پھر رسول کو قیامت تک کے لیے بھیج رہا. کتنا مؤثر بنا کر اس کی ہدایت کو کتنا باکمال بنایا ہوگا. یعنی اس کا باکمال ہونا ہی ہے کہ اس کا ہر قول و فعل و عمل، اٹھنا بیٹھنا ہدایت ہو. وہ کسی ہدایت کا محتاج نہیں ہے، ہدایت اس کے عمل کی محتاج ہے. وہ کسی ہدایت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہدایت بننا اس کے عمل کی محتاج ہے کہ عمل کرتا جائے گا، ہدایت بڑھتی چلے گی. اب یہ کیا ہوا؟ کس طرح بھیجا؟ بالہدا. اب الف لام استغراق کا بھی ہے، جنس کا بھی، جو بھی ہو سکتا ہے. تمام ہدایتوں سے ابھی بحث کریں، مرکب بنا کر ان کو بھیجا. صرف ہدایت کی مدین ہے رہا، جس کے لیے خالق نے پوری کوشش دین کی ہے. دین ہوتی ہے عقیدے کے ساتھ، پھر بحث کریں گے اس کے بعد. دین الحق، اور حق کے دین حق کے ساتھ معلوم ہے رسول کا دین حق. مطلوب رسول سے ذہنی، فکری، علمی ٹکرایا، اس کا دین باطل. جملہ میں نے بہت بڑا جملہ کہہ دیا، جو رسول سے ٹکرایا اس کا دین باطل. علی جس نے تجھ سے جنگ کی اس نے مجھ سے علی، تیری جنگ میری جنگ ہے، تیری سلوک میری سلوک ہے. یعنی جس نے تجھ سے جنگ کی مجھ سے نہیں، تجھ سے بھی مجھ سے کی ہے، اور جس نے مجھ سے جنگ کی ہے اسے اللہ سے جنگ کی ہے. اللہ سے جنگ کرنے والا مسلمان کہاں ہوتا ہے؟ مسلمان
سبحان اللہ سبحان اللہ. دین الحق، دین حق دے کر میں نے اسے ارسال کیا. کیوں ارسال کیا؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ یہ آیا ہوا رسول، یہ جو آیا ہوا رسول ہے جس کا دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے. یا ہو جائے تو میں یہ ہو جائے، اظہر یظہر متعدی ہے، لازم نہیں ہے. ہو جائے گی، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو غالب کر دے. معلوم ہے کرنا اللہ کا فعل ہوگا، عمل امام کا ہوگا، کرنا اللہ کا ہوگا. لِیُظْہِرَہُ، تاکہ اللہ اس دین کو غالب کر دے. ہو جائے نہیں، غالب متعدی ہو گیا. یُظْہِرَہُ، کہ تاکہ یہ دین کو تمام ادیان پر، معلومات ہے خبر نہیں کتنی ادیان ہوں گے، لگتا ہے کہ 73 تو ہیں ہی نا، تمام اچھا کافی ہو گئے تھے. الدین کلہ، تمام ادیان پر اس رسول کے دین کو کیا کر دے؟ غالب کر دے. فلو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرتی رہے. اور ناگوار تو گزرے گی ان کو، جب امام کا ظہور ہو جائے گا ناگوار گزرے گی. بات جب ناگوار گزرے گی تو اس ناگواری میں مخالفت کرتے ہوئے یہ پتھروں میں چھپ جائیں گے. جب پتھروں میں چھپیں گے، پتھر خود آواز دے کے کہیں گے دشمن تمہارا ہمارے پیٹ میں ہے. میں کہوں کافروں سے تو پتھر بھی بہتر ہے. پتھر کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے سرکار. اور امام کی فوجیوں سے کہیں گے یا امام سے کہیں گے، فوجیوں کی ذاتی رفت ملتی ہے کہ فوجی گزرتے ہوئے جب مومن کیا مومن ہے مومن، اس وقت کوئی منافق تو ہوگا نہیں، کافر ہوگا نہیں، مشرک ہوگا نہیں. جب امام تشریف لائیں گے تو پھر وہ کہیں گے مومن میرے اندر میں کافر چھپا ہوا ہے اور قتل کرو. اور دن کافر کا قتل کرنا حکم الہی ہوگا، نہ قصاص کی ضرورت ہوگی. یہ ہو گیا جناب ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے کیا. اب یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اگر مجھے 2 منٹ دے دیں تو میں جلدی سے بات آپ تک پہنچا کے پھر میں بات 2 منٹ. اب یہ جو رسول آئے ہیں، آقا آئے ہیں، تو اس کی رسالت کے عہدے کتنے ہوں گے؟ یہ تو خاتم المرسلین. جب خاتم ہے تو جتنے عہدے ہونے چاہیے رسالت کے وہ سارے ان میں موجود ہونے ضروری ہے، ورنہ خاتم کی لفظ ان کے لیے درست نہیں ہوگی. خاتم کا مطلب یہ ہے کہ جتنے عہدے اور طبقے رسالت کے ہو سکتے ہیں، جتنی عہدے رسالت کے ہو سکتے ہیں، طبقے اور ہوتے ہیں، عہدے اور ہوتے ہیں. طبقہ بنیاد ہوتی ہے، عہدہ کمال ہوتا ہے. کتنے طبقے ہیں؟ 4. بسم اللہ. 4 طبقے ہیں رسالت کے، بیان ہوئے کئی دفعہ میں نے بیان کیا. نبوت، رسالت، اولو العزم رسالت، رسول، امام. 4 طبقے. پہلا طبقہ نبی، نبی نبی نہیں کریں، نبی، اس کے بعد رسول، اس کے بعد اولو العزم رسول، نبی، رسول، اولو العزم رسول، آخر میں ہے رسول، امام. یہ 4 طبقے ہیں. طبقے آخری طبقہ کیا ہے؟ رسول، امام. اولو العزم کے بعد آئے گا رسول، امام. رسول پیچھے رہ گئے، رسول امام کا آخری درجہ. یہ ہو گئے جناب طبقے. 5 ہیں عہدے رسالت کے. 5 عہدے ہیں. پہلا عہدہ ہے رسالت کا خلیفۃ اللہ. رسول ہوگا ہی وہی جو خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق. امام الناس نہیں، یہ خاتم کا درجہ ہے. امام الناس نہیں،
امام الخلق، جناب ابراہیم امام الناس ہیں، امام الخلق نہیں ہے، اور ناس بھی ان کے زمانے کے لوگ ہیں، پچھلوں کے امام نہیں۔ جناب ابراہیم پچھلے ناس کے امام نہیں، ان کے زمانے سے ناس شروع ہے، ان کے تو امام ہیں، اور امام بھی بنے کس کے بعد بنے؟ امتحان کے بعد۔ امتحان سے پہلے نبی بھی تھے، خلیل بھی تھے، رسول بھی تھے، اور البتہ امامت کا درجہ ایسے نہیں مل جاتا، نبوت سے نہیں ملتا۔ امامت کا عہدہ نبوت، حالانکہ نبی تو تھے، رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے، معلوم ہے امامت کا عہدہ ان سے برابر ہے۔ کس سے ملا؟ امتحان سے، کامیاب ہوئے تب ملا۔ یہ تو ہو گیا امام الناس سرکار ابراہیم علیہ السلام سے ملا میرے ساتھ، امام الناس جناب ابراہیم۔ اب ہمارے جو 12 امام ہیں یہ جانشین رسول ہیں، ان کے عہدے کتنے ہیں؟ ان کے بھی 5 عہدے ہیں، 5 عہدے، مگر نبی نہیں ہے۔ امام ہو کے 5 عہدے، تبھی وہ جانشین رسول ہیں۔ لیکن رسالت کے عہدے خلیفۃ اللہ، ولی اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، امام الخلق۔ امامت کے عہدے خلیفۃ اللہ، امام ہوتا ہی وہی ہے، تو پہلے خلیفۃ اللہ ہو پھر خلیفۃ الرسول ہو۔ پہلے کیا ہو؟ میں دیکھیں مناظرے کی لفظ کہیں تو لحاظ کرنا ہے تو لگوا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے شرط ہے پہلے رسول کا خلیفہ وہ ہو سکتا ہے کہ پہلے خلیفۃ اللہ ہو پھر خلیفہ رسول بنے۔ جس میں اہلیت ہی نہیں ہے خلیفۃ اللہ ہونے کی تو خلیفہ رسول ہے۔ خلیفۃ اللہ پہلا عہدہ خلیفۃ اللہ، امامت کا عہدہ ہے۔ دوسرا عہدہ ولی اللہ۔ تیسرا عہدہ توجہ فرمائیں، تیسرا عہدہ نبوت کا ہے، رسالت کا ہے، نبی اللہ۔ امامت کا عہدہ ہے اولو الامر۔ اولو الامر کون ہوگا؟ امام۔ سرکار کیا ہوں گے؟ نبی اللہ، اور امام کیا ہوگا؟ اولو الامر۔ معلوم ہوتا ہے جو کمالات نبوت کے ہوں گے نبوت کے دائرے میں، امامت کے ہوں گے اولو الامر ہونے کے دائرے میں۔ وہ اولو الامر ہو کے کمال دکھائے گا، وہ نبی ہو کے کمال دکھائے گا۔ اب ادھر اولو الامر اور ادھر نبی اللہ، اور ادھر رسالت کا عہدہ ہے رسول اللہ، اور امامت کا عہدہ ہے نا وہ ولی اللہ۔ اچھی بات ہے، ہم بیان کر تفریح ہو جائے۔ پہلا امامت کا عہدہ ہے خلیفۃ اللہ، دوسرا عہدہ ہے ولی اللہ، تیسرا عہدہ ہے اولو الامر، چوتھا عہدہ ہے ہادی خلق۔ سبحان اللہ۔ بالہدیٰ کی نظر ہادی خلق۔ ہادی خلق کون ہوتا ہے؟ امام۔ خلق کا ہادی، عالم خلق جتنی ہے ان تمام کا ہادی کون ہوتا ہے؟ امام۔ مطلق ہادی امام، ہادی امام ہے تو پھر چوتھا درجہ ہادی خلق، پانچواں درجہ امامت کا کیا ہے؟ امام الخلق۔ ہمارے 12 امام صرف زمانے کے یا لوگوں کے امام نہیں، امام الخلق۔ دنیا نے یہیں سے بھی نہیں پہچانا۔ ایک جلدی بات، 2 منٹ، ایک منٹ اور ہے۔ امام الخلق، ہمارے امام کتنی؟ 12۔ یہ کیا ہے؟ امام الخلق۔ رسالت کا عہدہ کیا ہے؟ آخری امام الخلق۔ تو پھر جانشینی کے لیے وہی ہونا چاہیے تھا کہ جو وہ بھی امام الخلق اور یہ بھی امام الخلق ہو۔ امام الخلق رسالت کا بھی عہدہ ہے اور امامت کا بھی عہدہ ہے، امام الخلق۔ بس اسے جلدی سے بات کو آگے بڑھا لیتے ہیں، دہرایا ہوا پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ نبی کا انتخاب ہوتا ہے، نبی چنا جاتا ہے انسانوں میں سے۔ نبی کا انتخاب ہوتا ہے انسانوں میں سے، انسانوں سے نبی چنا جاتا ہے، رسول چنا جاتا ہے نبیوں میں سے۔ کیوں توجہ کیوں نہیں
کائنین میں نبی کیسے چنے جائیں گے؟ انسانوں میں سے نبی چنے گئے، 1,24,000 نبی چنے گئے انسانوں میں سے۔ اب جو رسول چنے جائیں گے وہ چنے جائیں گے 1,24,000 نبیوں میں سے۔ نبیوں میں سے چنے جائیں گے کون؟ رسول۔ وہ کتنے ہیں؟ 313 رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے۔ پھر اولو العزم رسول چنے جائیں گے رسولوں میں سے۔ نبی کا انتخاب انسانوں میں سے، رسولوں کا انتخاب نبیوں میں سے، اولو العزم رسولوں کا انتخاب رسولوں میں سے۔ خاتم کا انتخاب ہوگا اولو العزم میں سے۔ اولو العزم ہیں 6، 313 نبی رسول، 313 میں اولو العزم کتنے ہیں؟ 6 رسول، اولو العزم رسول۔ ان 6 اولو العزم رسولوں میں سے جو خاتم کا انتخاب ہوگا ان 6 میں سے ہوگا۔ 6 میں سے اولو العزم رسولوں میں انتخاب ہوگا خاتم کا، اور خاتم ہوتا ہے 1۔ اب خاتم کے بعد انتخاب جو ہوگا وہ نبیوں سے نہیں ہوگا، رسولوں سے نہیں ہوگا، اولو العزم رسولوں سے نہیں ہوگا، اس خاتم ہی سے ہوگا۔ جو جانشین رسول کا انتخاب ہوگا وہ رسولوں سے نہیں ہوگا، انبیاء سے نہیں ہوگا، انسانوں سے تو ہوگا ہی نہیں۔ خاتم المرسلین کا انتخاب ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ خاتم سے۔ خاتم ہوتا ہے 1، خاتم 1 ہے، 2 ہو نہیں سکتے خاتم، خالق نے خاتم بنایا ہی 1 ہے۔ جب 1 بنائے تو اب خاتم میں سے، اب دنیا دیکھے خاتم میں سے جس کا انتخاب ہوگا بس اسی کا انتخاب ہوگا جو نفس رسول ہوگا۔ رسول کا ہوتا ہے کہ ارسلہ رسول ہو، ارسال کیا ہوتا ہے؟ فرمائیں بس خدا کے لیے آپ پوری توجہ۔ ارسال کسے کہتے ہیں؟ بھیجنا۔ ٹھیک ہے، یہ بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چنگا ابھی اس بھیجنے کو اللہ نے سرکار کو ارسال کیا۔ اب ذرا ذہن ملائیں، چونکہ کبھی میرے خیال ایسی باتیں ہوئی نہیں، یاد نہیں ہوئی ہوگی، وہ بھیجنے کی لفظوں میں ٹھڑکا دیتے ہیں، چلو بھیج دیا۔ تفسیر والے بھی کہتے ہیں چلو بھیج دیا، بھیجنا اور ہوتا ہے۔ ارسال کیا شے ہوتی ہے؟ ارسال کیا ہے؟ بس ارشاد کے لیے ایک مثال، صحیح مثال دیتے ہیں۔ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے تاکہ ذہن سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب ارسال کی لفظ ہمیں خط لکھنے سے، جب خط پہنچتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کا ارسال کرتا مکتوب ملا۔ معلوم ہے کسی نے تو ارسال کیا۔ ارسال کی لفظ ہم خط کی لفظ سے تعبیر کر دیتے، مثال دیتے۔ اب جب ہم خط لکھتے ہیں، اپنی مثال میں دے رہا ہوں، جب ہم خط لکھتے ہیں تو خط لکھنے سے پہلے اس کا مفہوم ہوتا ہے خط کا،
علم میں، علم میں خط کا میرے ساتھ رہے خط کا مفہوم ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ علم میں. معلوم ہوتا ہے علم اور ہے مفہوم اور ہے. مفہوم ہی ظاہر ہوگا، علم نہیں. علم حادث نہیں ہوتا، مفہوم حادث ہوتا ہے. لیکن میں جو بیان کر رہا ہوں یہ آپ تک پہنچا، یہ مفہوم ہے. علم جو میرے اندر ہے، علم میں اس کا مفہوم ہوتا ہے، پھر وہی مفہوم الفاظ و حروف کی شکل میں آتا ہے. وہی مفہوم وہ تو علم کا ہے، کس میں آتا ہے؟ حروف اور الفاظ کی شکل میں. پھر وہی حروف اور الفاظ کی چھانٹ کھان کے بعد مرتب ہو کر ایک بہترین عبارت کی شکل میں تکمیل پذیر ہوتا ہے. اور ہوتا ہے ارسال میں مرحلے لگتے ہیں، مرحلے لگ رہے ہیں. اب جب تو تیار ہو جاتی ہے عبادت، پھر ایک لفافے کی ضرورت ہے، حجاب کی ضرورت ہے. اگر میں جملہ کہہ دوں، وہ جو حجاب ہے ان کا، اس حجاب کو فاطمہ کہتے ہیں. کیا جانے دو دیا. کس میں آتا ہے؟ حجاب میں. حجاب میں بند کر کے ایڈریس لکھا جاتا ہے. اب وہ خط لکھا ہوا کب سے پروسیس چلا، کب سے آ کے ارسال تک تقریر تک مکمل ہے، خط رکھا ہوا ہے. ابھی ارسال نہیں ہے، اب آپ کی مرضی میں ہے، جب بھیجے. ایک تو پہلے رکھا ہے، بھیجا مرضی سے جائے. اور نہیں ہمارے میں کیا کہے، بھیجا ضرورت کے تحت جائے گا، بھیجا ارادے کے تحت جائے گا. شے سے بنائے تو شے مخلوق ہوگی، جیسے یہ بنے وہ خود مخلوق ہے، یہ مخلوق آنا ہوگا، اب بنے مخلوق تو شے ہو جائے. خالق ان کو کس شے سے؟ نور مصطفیٰ علیہ السلام کو میں نور ہے، اپنے نور سے میں نور ہے. ابھی کوئی بات نہیں کی، میں نور ہے. نور سے انہیں خلق کیا، پھر خلق کو کے لفظوں میں تعبیر کیا. وَاخْتَرَعَهُ مِنْ جَلَالِهِ وَاشْتَقَّهُ مِنْ عَظْمَتِهِ. کہ اللہ نے جو اس کا نور ہے، نور سے بنایا، اس کو کیسے بنایا؟ وَاشْتَقَّهُ وَاخْتَرَعَهُ وَابْتَدَعَهُ وَانْشَأَهُ، انشاء کیا، ایجاد. جب بھیج دیں گے تو اب اس رسول کے بھیجنے کا، یہ تو بھیجا گیا نا، یہاں مکے میں آ کے بھیجا گیا، کیونکہ ضرورت آپ تھی تب بھیج دیا. تو جب خط لکھا گیا تو وہ تو بہت پہلے لکھا گیا. پہلے سا کا متوجہ، جب یہ خط پہلے سے لکھا پہلے سے گیا. لکھنا اور ہے، بھیجنا اور ہے، بنانا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. ان کا خلق کرنا اور ہے، ظاہر ہونا اور ہے. خلق کب کیا؟ اب میں بات کو بالکل خدا کے لیے جہاں تک حضرات تشریف رکھتے ہیں، الحجۃ قبل الخلق وما الخلق وبعد الخلق. حجت خلق سے پہلے ہوتا ہے. معلوم ہے یہ خط اب نہیں لکھا گیا، خلق سے پہلے لکھا گیا. الحجۃ قبل الخلق، خلق سے قبل. کتنا قبل؟ خلق نہ ہو پہلے.
حجت کب ہوتا ہے؟ خلق سے پہلے ہوتا ہے. بات اسے جلدی یہ گھما کے آگے بڑھائیں. خلق ہر وہ شے جو شے ہے وہ خلق. توجہ نہیں فرمائی ہے. میں آل محمد کی اولیت کی بحث کر رہا ہوں. یہ خط کب لکھا ہے؟ ان کو کب خلق کیا؟ کس نے خلق کیا؟ کیسے خلق ہوا؟ اب معلوم دیکھیں ایک حجت خلق سے کب ہوتا ہے؟ معلوم ہوگا ہر وہ شے جو خلق ہے وہ شے ہے اور ہر وہ شے جو شے ہے معلوم ہے. ہر وہ شے جو معلوم ہے مخلوق ہے. جو ہر معلوم سے پہلے ہو اسے حجت کہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. جو ہر معلوم سے پہلے ہو اسے حجت کہتے ہیں اور ہر شے جسے معلوم ہو اسے حجت کہتے ہیں. ہر معلوم سے پہلے کیا ہو؟ حجت. کیونکہ معلوم شے ہے, شے خلق ہے تو حجت خلق سے پہلے ہو. خلق سے پہلے ہوگا تو معلوم ہو گیا جو شے معلوم ہے وہ شے ہے. اب شے سے پہلے وہ شے ہے جو لا شے ہے. لا شے, لا شے اس کو کہتے ہیں جس پہ شے کا اطلاق نہ ہو, اسے شے نہ کہا جائے. ان 14 سے پہلے, یہ تو خلق سے پہلے ہے, ان خلق سے پہلے 14 ہے, 14 سے پہلے خالق ہے. خالق شے نہیں ہے, اس میں شے کا اطلاق ہی نہیں. تو پھر خالق نے ان کو کس شے سے بنایا؟ ایسی شے سے بنایا ہے جو خلق کے دائرے میں نہیں آتی, ورنہ یہ مخلوق ہو جائے. شے سے بنائے تو شے مخلوق ہوگی. جیسے یہ بنا ہے وہ خود مخلوق ہے, یہ مخلوق اول مخلوق تو شے ہو جائے. خالق ان کو کس شے سے بنائے؟ خود لا شے ہے خالق. اب امام باقر علیہ السلام جابر اول ما خلق اللہ نور محمد من نور. جابر جدید الجوفی جی آقا سنو, امام پیغام دینا چاہتے ہیں. باقر علیہ السلام جابر سنو, اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ علیہ السلام کو من نور اپنے نور سے, من نور ابھی کوئی بات نہیں کی, من نور نور سے, نور سے انہیں خلق کیا. پھر خلق کو کن لفظوں میں تعبیر کیا؟ فاخترعہ من جلالہ واشتقہ من عظمتہ. کہ اللہ نے جو اس کا نور ہے, نور سے بنایا, اس کو کیسے بنایا؟ واشتقہ واخترعہ وابتدعہ وانشاءہ, انشاء کیا, ایجاد کیا, اختراع کیا, ابداع کیا, مشتق کیا اللہ نے. کس سے؟ اپنی جلال عظمت سے. یہ جو جلال عظمت ہے یہی نور تو حجت ہے. جس نور عظمت و جلال سے یہ مشتق ہوئے تو نور و عظمت کا جلال یہی تو نور حجت ہے. جو نور عظمت ہے, نور جلال ہے, یہ کیا ہے؟ یہی تو نور ہے حجت کا. مشکل محسوس نہ فرمائے, مشکل نہ محسوس فرمائے. یہ جو نور ہے جلال عظمت, کیسے مشتق کیا؟ اپنی نور جلال عظمت سے, اپنے نور عظمت سے. یہ جو نور عظمت ہے, یہ نور عظمت کہاں تھا؟ ضمیر ذات الہی. ضمیر ذات الہی
یہ عظمت کا نور، اہل محمد کا نور، اس کی ضمیر ذاتی میں بطور عظمت و جلال موجود تھا۔ فرق یہ تھا وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھا، وہ نور لازم تھا، یہ ملزوم تھے، وہ ذات تھی، یہ صفات تھے، وہ ہستی تھا، یہ وجود تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ عظمت کیا تھا؟ نور عظمت الہی ان کا نور ہے، ان کا کیا تھا؟ بطور صفات تھا، بطور مخلوق تھا، بطور منظوم تھا، اس کا نور لازم تھا، یہ منظوم تھا، یعنی یہ وہ نور عظمت جلال لا ینفک نور تھا، نور الہی سے جدا ہونے والا نہیں تھا، لازم تھا، واجب نہیں، واجب ساکت ہو سکتا ہے، لزوم میں ثبوت نہیں ہوا، تلازم تھا، تلازم۔ آل محمد کا نور عظمت و جلال نور خدا کے ساتھ متلازم تھا، یعنی جب تک ساتھ ہے یہ جدا نہیں ہوگا، جب تک ہے، جب سے ساتھ ہے جدا نہیں ہوگا، تو یہ جدا نہ ہونا کہاں تھا؟ ضمیر ذات میں۔ تو یہ ضمیر ذات کا جو پہلو ہے آل محمد کا قدیم ظہور حادث، اصل کیا ہو گئی قدیم، سامنے کیا ہو گیا حدوث۔ اس لیے ہم سلام کہتے ہیں امام کو، السلام علیکم اے یا اصل قدیم، اے اصل قدیم تم پہ سلام۔ آل محمد کیا ہو گئے؟ ایک پہلو سے ایک پہلو سے کیا ہوئے قدیم، ایک پہلو سے ظہور میں کیا ہوئے حادث، اور مرسل ہوں گے تو حادث ہو گئے، ایک پہلو میں کیا ہے قدیم۔ خدا کے میرے ساتھ ذہن ملا ہے، ایک پہلو میں کہاں ہے نور عظمت ضمیر ذات الہی میں۔ اب اسی ضمیر ذات الہی کو ایک کا بنانا ثابت کرتا ہوں کہ خالق نے اس ضمیر سے ان کو کیسے بنایا۔ بنے ہیں یا نہیں؟ جب بنے ہیں تو پروردگارہ بتا نا تو نے اپنے نور سے کیسے بنایا۔ اب اللہ کہتا ہے میں نے ایسے بنایا، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ ماشاء اللہ سمجھ رہے میری بات۔ هو اللہ الخالق، وہ اللہ ہے جو ہوا یہاں آیا، هو اللہ ہوگا وہ ہے الخالق جو خالق ہے، بارئ کے معنی بھی خالق ہے، مصور تصویر بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنى،
नूर अजमत व जलाल जो उसके ज़मीर ज़ात में था। सही जो उसके अल्लाह के, अब क्या करें, इस तरह भी कहते हैं तो अक्ल है ही तो क्या करें, हमारे लिए समझाने के दौरान भी मालूम करनी चाहिए। क्या करें कि वो खालिक जो उसके ज़मीर ज़ात में नूर अज़मत जलाल जो उज्जत है तो उसके इल्म में मौजूद है, मौजूद है। अब उसी मौजूद को जब वजूद देना चाहता है उसे मुसव्विर कहो। देखिए मैंने तस्वीर, ये तस्वीर बनी हुई, ये वाली तस्वीर है। एक अगर बनी हुई तस्वीर के सामने आदमी खड़ा है तो उनके नक्श देखकर, उनकी शेप देखकर, उनके रंग देखकर पहचानना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ये जो देख के तस्वीर समझ रहा है इसे इरफान कहते हैं। तस्वीर बनी ही नहीं है, अब वो लेकर वो मुसव्विर सारे रंग लेकर यहाँ तस्वीर बनाना चाहता है। ये जो बनाएगा ये इरफान नहीं होगा, इल्म होगा। ये जो तस्वीर यहाँ बनाएगा किससे बनाएगा? इल्म से, इरफान से नहीं। इरफान में वास्ता होता है, इल्म में वास्ता नहीं होता। जो तस्वीर बना रहा था ना पहले, बनी हुई के सामने खड़ा था, वो इरफान हासिल किया उसने। जो मुसव्विर खाली बोर्ड पर तस्वीर बना रहा है, मुसव्विर के ज़हन में क्या है? पहले कोई तस्वीर है या नहीं? बहुत बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। आप मुसव्विर हैं जो नहीं है इसलिए समझ नहीं आ रहा। मुसव्विर हो तो सब पता लगे ना। जब मुसव्विर है तो मुसव्विर तस्वीर बनाना चाहता है, बोर्ड खाली है, बोर्ड पर क्या बनाना चाहता है? तस्वीर। तो पहले तस्वीर किस में है? मुसव्विर के इल्म में है। कोई ज़हन में से इल्म से इल्म कहते हैं, इल्म में है। इल्म वाली तस्वीर कहाँ बन रही है? बोर्ड पर। मालूम है उसका इल्म यहाँ जाहिर हो रहा है, उसके इल्म का मज़ार है ये तस्वीर। वो बना रहा है, मज़ार तस्वीर बन रही है। अब अल्लाह के इल्म में था इन 14 का की तस्वीर। जब खालिक इनकी तस्वीर बना रहा है तो फिर तस्वीर इल्म था या नहीं था? वो जो नूर अज़मत व जलाल अल्लाह के इल्म में था, उसी इल्म के तहत मुसव्विर बना। मुसव्विर किनका बना? 14 का। जो तस्वीर बनाई अपने इल्म के मुताबिक अब तो खालिक ने तस्वीर बनाई, अपने इल्म के मुताबिक बनाई। अब मैं दुनिया से कहता हूँ अगर आले मोहम्मद में कोई नक्श हुआ तो फिर इल्म नहीं रहा। आले मोहम्मद को नाकिस ना कहा करे, ना तौहीद नाकिस होने लगा। तौहीद ना। अब खालिक मुसव्विर है इनका। अब मुसव्विर ने इन्हें कब बनाया? कब बनाया? कभी नहीं था। कब नहीं था? आलम सरमदी में बनाया। जैसे खत का पहला मफ़हूम वही लिखा गया। अब ये कहाँ से लिखेगा? ओ कहाँ से लिखा गया? इसलिए फरमाते हैं खालिक ने हमें उस वक्त और ज़मीन का रहनुमा बनाकर हम ही दीन हक उस दिन से चले आ रहे हैं, क्योंकि कोई
ہوتا کہ دین ہو دیندار نہ ہو. اللہ کا دین ہو دین پر عمل کرنے والا نہ ہو تو پھر کھانے کا کمال مجروح ہو جائے کہ دین تو بنا دے کوئی دیندار نہ بنا. میں تو عمل کر سکتا نہیں کوئی تو عمل نہ ہے. جب سے دین چلا رہا ہے ایک لمحے کے لیے دنیا دین سے خالی نہیں ہے. اب ان کو کب بنایا ان کو عالم سرمدی میں بھیجا کب ارسال کب کرنا ہے جب ضرورت ہو. اب یہ بن گئے جب بنی تو اب یہ توبہ فرماتے فَإِنَّا نَجْعَلُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي كُلِّ زَمَانٍ فِي صُورَةٍ مَا شَاءَ الرَّحْمَٰنُ. ہم پورے عالمین میں ہر اس صورت میں ظاہر ہوتے رہے جو رحمان چاہنے لگے. ہم بنے ہوئے اس وقت سے ہیں لیکن ہم اس وقت ہر زمانے میں نظر فی کل زمان ہر زمانے میں ہم ظاہر ہوتے رہے. یہ بھی دلیل ہے کہ یہ امام زمانہ ہیں. کب ہوگا زمانے سے پہلے ہوگا بابا. ہم ظاہر ہوتے رہے فی کل زمان ہر زمانے میں فی صورت ایسی صورت میں ما شاء الرحمان جو رحمان نے چاہا ہماری وہی صورتیں ہو گئی. جیسے آگے جن کو ہدایت کرنی تھی ان طرح کی صورتیں آ گئی. جب عالم لاہوت کے کنارے پہ تھے ہماری صورت اور تھی. جب عالم جبروت میں آئے صورت جبروتی ہو گئی. عالم ملکوت میں آئے صورت ملکوتی ہو گئی. جب دنیا میں آئے مثل بشر کی صورت بشر نہیں. پہلے بشر کیا ہے مثل بشر. بشر کے ہو نہیں سکتے ہو ہی نہیں سکتے. لہذا یہ کب سے چلے ازل سے چلے تو موجود ہیں تبھی تو چلے. تھے موجود صورت میں وجود میں تھے موجود تبھی تو چلے. اب قرآن ان کی موجودگی کو ظاہر کر کے کہتا ہے فَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. میرا حبیب وہ وقت یاد کرو جب عالم سر میں ہم نے عہد لیا. ہم نے عہد لیا جا رہا تھا یہ موجود تھے. جب عہد لیا گیا عالم الست میں پرسوں ترسوں گئی تھی مجلس میں تو عہد لینے کے بعد جب یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اس کو کرائی جاتی ہے جو موقع پہ موجود ہے. رسول موقع پہ موجود ہے. رسول تو گواہ بن گئے تو عہد لینے والا کون تھا؟ علی ابن ابی طالب. رسول علی فرماتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا. کنت نبی وآدم بین الماء والطین کنت ولی وآدم بین الماء والطین نصرت الانبیاء سرا ومحمدا جہرا. میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے نیکوں کی ہے. میں ہوں جو جناب نوح کو طوفان کی کشتی میں بٹھانے والا ہوں. میں ہوں جو ابراہیم کو نار نمرود سے نکالنے والا ہوں. میں ہوں جو جناب موسیٰ کے لیے دریا بنانے والا ہوں. کون ہے؟ گلزار آپ کو گلزار بنانے والا میں. جب تاجو بولا آپ گئے آپ کو ٹھنڈا کرنے آپ گئے ذرا سائے میں دیکھوں اسی آپ کو ذرا پھول کے دیکھ یارہ نہیں ہوتی تو آگے نمرود ہوتی. جن کے نام سے آگے نمرود ٹھنڈی ہو جائے اس کی محبت سے جہنم جانے کا
ताइफ ने एक आदमी देखा, सरकार को ख्वाब में देखा। सरकार फरमाते जो हमें ख्वाब में देखे हम ही होते, गैर नहीं होते, ख्वाब में भी हम ही होते। तो ख्यालों में भी वही आए उसे रसूल है, ख्वाब ख्याल होता है, तो ख्यालों में भी जिसकी तब्दीली न हो वो ज़ात मुस्तफ़ा कहलाती है। ख्वाब में ताइफ के आदमी को दावत इस्लाम दी, वो ख्वाब में मुसलमान हुआ। सुबह ताइफ से सामान सफर लेके ये मक्के आया। जब मक्के आया तो सबसे पहले इत्तेफाक से उसकी मुलाकात अबू जहल से हुई। अबू जहल पता नहीं लगा, उसको क्या खबर अबू जहल कौन होता है, क्या है, तो आदमी है कि सामने मिला। कहने लगे कैसे आए, वो अजनबी को जो देखा है लगे कि यहाँ सरकार है, उन्होंने नबूवत का दावा किया है, उनको मैं मिलने के लिए आया। माज़ल्लाह वो कहने वो तो बड़ी जादूगर है, कहने से क्या होता अब भी अगर कहा जाए तो फिर वही लानत ही पड़ती है। पैदा हो गया, अब ये है कि गया बड़े जादूगर उधर क्या करना है, कहने लगे मैं अभी आया हूँ ठीक है। कहने लगा और क्या ये सामान किसका, कहने ये सामान तिजारत भी है और इसे मैं बेचूंगा। तो अबू जहल कहने लगा मेरे पास बेच ले लीजिए, अब उसे क्या बने कौन, ये ले लो कल पैसे दे दी। और उसमें आगे लिखा है कि अबू जहल ने लेके कहा कि कल ही पैसे नहीं देंगे, हमारा सौदा में थोड़ी हो रहा है। अब जरा ये बातें याद, ये मिनहाजुल अबरार और इकबालुद्दीन से और मैं खज़ीनतुल फ़ज़ाइल से ये बात पढ़ा। इस वक्त अगर आपके पास है नहीं, ये तो ये बहुत पुरानी किताबें मेरे पास है। अब जनाब ये हुआ कि इसको सामान भी दे दिया अबू जहल को। कहने लगा मैं मदीने में मक्के में पहली मरतबा आया हूँ, इजाजत दे तो मैं जरा मक्का फिर देखना शहर कैसा है। ये कहता जब जो ही मैं शहर से निकला सामने गली में सरकार को मैंने आते हुए देखा। रात को ख्वाब में देख चुका था, जो ही देखा मुझे यकीन हो गया कि ये आका है। अब जो मैंने सरकार को टेकनी से देखना शुरू किया, मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ मैं ही तो हूँ ना। चूमे कदम चूमे, खुदा का कदम चूमे, चूम के सरकार के पास हमारे मेहमान ले गए। सरकार अपनी दौलत कदे पे बैठे हुए। कल जब दूसरा दिन हुआ तो उसने रात को बता दिया कि ऐसे ऐसे आदमी मिले थे, तो ऐसे ऐसे को तो वो कहे कि जो पहले से न जानता शुरू में जानते कि क्या बात हुई, कौन पैसे ले गया कौन, पर मैं हाँ अबू जहल साहब दिलवा देंगे पैसे। सुबह सवेरे अबू जहल को बुलाया। जब अबू जहल उसने देखा कि वो रात में इंतजार करता रहा, वो आदमी नहीं आया, अच्छा हुआ नहीं आया, देना नहीं पड़ेगा। आज तो जब आए तो देखा सरकार के बाद बैठा गए, आप तो देने पड़ेंगे जरूरी देने हैं। अब जनाब तो आके बैठे, सरकार ने फरमाया कि आपने पैसे देने हैं तो कल दिए, हाँ मैं दूंगा सरकार, और एक मोइज़ा आप दिखा दें तो मैं दे दूंगा। मोइज़ा दिखा दें दे दूंगा। सरकार ने सुना अगर मैं मोइज़ा दिखा दूँ जो भी आप करें तो क्या तू मुसलमान हो जाए? हाँ, जो बिल्कुल बैठे बैठे झूठ बोलने से अबू जहल कहने का मेरे कुएं के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रखा है, वो पत्थर आके यहाँ टिके इसी जगह आपके सामने आ जाए और उसमें 4 दरख्त पैदा हो जाए, सेब, अनार, खजूर भी, ये 4 दरख्त है, वो 4 उनमें पैदा हो जाए। सरकार ने फिर अगर हो गए तो मुसलमान हाँ हो जाओ। सरकार ने इरादा किया, पत्थर में आना शुरू किया। पत्थर में आना जब शुरू किया, देखा कि पत्थर आ रहा है, यही तो पता लग गया मुझे था। तो गुलाम से कहने लगा जो ही पत्थर जमीन पे बैठे तो ऊपर बैठ जाना ताकि दरख्त ही ना निकले। पत्थर जमीन पे टिकने लगा तो गुलाम को था उसने छलांग लगाया, ऊपर जो बैठा वो नीचे में पत्थर निकल के उसके सर के ऊपर इतनी जबान निकलाई। अबू जहल को देख रहा है, अबू जहल सरकार को देख रहा है। आदमी गया, ये जो हमारा आदमी गया, सरकार ने हुक्म दिया पत्थर जमीन पे जो ही गिरा उसमें 4 दरख्त पैदा।
اور پاکو باز اللہ کہ آپ جادو کر توبہ 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 اور یہ اچھا ہے کہ ہم آپ تک پہنچا دیں تاکہ ان کی پتہ لگے کہ ایسے لوگ بھی تھے سرکار فرمایا اللہ جسے چاہے ہدایت کرتا ہے گمراہ کر دے جسے چاہے اللہ یہ کون ہے خالق نے ان کو ارسال کیا ارسال ابھی میں اس کی جمعیت کے ساتھ آگے قرآن کی بحث ابھی میں نہیں کی یہ ایسے نہیں ہے اس کی بحث کل سے شروع کرتے ہیں کل سے شروع کریں گے تو آج یہی بات ختم ہوئی کہ اللہ نے ان کو ارسال کیا ان کو بھیجا پیدا نہیں کیا یہ ظاہر نہیں پیدا ہو چکے کب کے ہو چکے عالم سرمدی سے خالق نے ان کو خالق فرما دیا یہاں جو ہے یہ ذریعہ بنتا ہے ان کے وجود نسبی کے ظہور کا آپ گھبراتے جائیں گے پھر میں زیادہ نہیں لمبی بات کرتے وجود نسبی کا وجود نسب کو ظاہر کرنے کے لیے ان کا ایک سبب بنایا ہے ورنہ یہ ظہور ہے خلقت کا تصور ہو چکا بس کل جہاں مسائل کو ختم کیا آج وہیں سے مسائل کو آگے بڑھاتے ہیں میرے امام نے فرمایا عباس بیویوں کے محمل تیار ہو گئے ماشاءاللہ سیدہ قبول فرمائے ایسے رویا کری میں روز کرتا ہوں کہ امام فرماتے ہیں میرے ہم نے ایسے رویا کروں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے یہ بہت اچھا انتظام ہے کہ سال کے بعد ہم سیر ہو کر زہرا کی بیٹی کو رو لیتے ہیں اس بہن سے پوچھے جسے تازیانی مار کے اٹھایا خدا کی قسم جب جناب زینب عالیہ اٹھی نہ تازیانے لگے جناب سجاد میں آگے کہا وہ بھی اماں یہ منظر میں نہیں دیکھ سکتا کھڑی ہو جائیں جب بی بی پاک کھڑی ہوئی اس وقت امام سے کہا حسین جو رونے کا حق تھا میں نے ادا نہیں کیا حسین غریب جو تجھ پہ رونے کا حق تھا بہن نے ادا نہیں کیا اگر کوئی زوار ہے میں شام ضرور بھیجنا میرے حالات میں پوچھتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بیویاں کہاں سے نکل گئی مدینے سے باہر آ گئی کل یہی مسائل میں جملہ کہا میرے امام نے فرمایا عباس بیویوں کے محمل تیار ہو گئے آ کر تیار ہو گئے تمام کی بیویوں کے محمل ان کے دروازے پہ بچھا دو تمام دروازوں پر محمل ادادہ اور محمل جناب عباس کو بچھا دیے پردے کا انتظام ہو چکا تھا کل جان اب جب محمل بچھا دیے تھے امام نے فرمایا کہ جا کے ہر دروازے میں اعلان کرو تراہرو یا آل محمد آل محمد کوچ کا وقت یہ میں پڑھ رہا ہوں نہ جملے ذرا وہاں جا کے جہاں اعلان ہو وہاں جا کے دیکھیں کیا ہوگا تو جناب عباس یہ جملہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے گزر جاتے ہیں ہر بیوی ہمارے لاہور میں عام پڑھا جاتا ہے ہر بیوی یہ اعلان سن کر آ کے اپنے گھر کو چابی تالا لگاتی ہے اور چابی فاطمہ سغرا کے فاطمہ سغرا کے آگے چابی رکھتی تالے بند ہوتے جاتے ہیں چابی فاطمہ سغرا کے آگے جب تمام بیویاں محلوں پہ سوار ہو گئی تو جناب ام سلمہ نے کہا بیوی سغرا نے فرمایا ام سلمہ یہ قافلہ ہے جو چاہ رہا ہے آپ سے خدا جانے ملاقات ہو یا نہ ہو مجھے صدر دروازے پہ آپ بچھا دیں جن جن کی سواری گزرے مجھے بتا دیں رونا چاہتے میں جملہ کہہ رہا ہوں اللہ جناب ام سلمہ لے کر 7 سال کی صغیر بیوی جناب فاطمہ سغرا آگے بیٹھ گئے سب سے پہلے جو سواری گزری بابا کی سواری میری شہزادی نے کھڑے ہو کے بابا کو سلام کیا خیر ہو جہاں جائے خیریت ہو اب میں جملہ کہوں دوسری جو سواری ہے جناب عباس کی شہزادی نے کہا عباس میرا نام نہیں لکھا میرا سلام خدا کو اچھی شہزادی میں کون ہوتا ہوں نام لکھنے والا پاپا نے نام نہیں لکھوایا جناب ماشاءاللہ سوچے ہیں جب علی آگے گزر گیا جناب عباس آیا نا علی اکبر حصے کا ہوا ہے خدا کی جناب اکبر ایسے نہیں جانے تو جناب نیچے اترا راجہ بہنیں کیا ہوتی ہیں آپ کو کیا بتا ہے جب شبیہ رسول اترے نا بہن نے گلے لگا پیشانی پہ بوسہ دے کی پلو باندھ کے کہا
آخری محمل رہ گیا تو جناب ام سلمہ نے کہا فاطمہ سغرا ہے بھی آخری محمل اور ہے بھی تیری ماں ام ربا۔ اللہ جب ماں کی آواز سنی نا نام سنا اٹھ کے کھڑی ہو کے کہتے اپنی خدا کے لیے ذرا محمل کا پردہ ہٹا۔ جب فاطمہ سغرا نے رو کے کہا نام یہ مرتبہ پردہ ہٹا اب تو بی بی نے ہٹایا 14 دن کا علی اصغر ماں کے ہاتھ ماشاءاللہ جو رونا چاہتے ہیں کتنے دن کا صرف 14 دن کا علی اصغر ماں کے ہاتھوں میں ہے۔ جب سنی نا آواز بہن کی ہونے گیا بہن کی طرح فاطمہ سغرا نے کہا 1 منٹ کے لیے مجھے بھائی دے دے۔ جب بھائی آئے نا بہن کے ہاتھوں پر اللہ جانے بہن نے کس محبت سے ہاتھوں میں لیا علی اصغر نے بہن کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جب باہیں ڈالی تو خدا کی قسم روایت سے باہیں ڈالی جب دیر ہو گئی قافلہ رکا ہوا ہے ماں بلاتی ہے علی اصغر آتے نہیں۔ امام نے کہا عباس ذرا پتا کرے کہ محمد کیوں رکا ہوا ہے۔ اب جو آ کے منظر دیکھا کہ علی اصغر فاطمہ سغرا کے حال کرے کہا کچھ نہیں واپس آ کے کہا مولا آپ جانے فاطمہ سغرا پہلے سے میرے مولا علی اصغر فاطمہ سغرا کے پاس ہے تو آقا میں نہیں وہاں سے لے سکتا۔ امام خود چلے خود چل کے آئے نا بیٹی علی اصغر مجھے دے دے کہا بابا اگر میرے پاس رہنے دے کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوگی رحمت نہیں ہوگی لیکن امام نے آگے بڑھ کر علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ یہ کراچی میں لفظ کہہ رہا ہوں اللہ اکبر اب امام نے کوئی لفظ کہی صغیر میں باہیں نکال علی اصغر نے بہن کے گلے سے باہیں نکال فاطمہ سغرا نے رو کے کہا بابا کیا کہا آپ نے کہ بھائی پچھڑ گیا میرا بھائی مجھ الگ ہو گیا۔ میرے امام نے فرمایا فاطمہ سغرا میں نے اتنی کہا ہے اے علی اصغر اگر آپ یہاں مدینے میں رہے تو تیرے حصے کا تیر کون لے گا؟ اللہ اکبر تیرے حصے کا تیر کون لے گا اور میری شہادت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے شہادت کی تکمیل کب ہوئی جب امام 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھ میں لے کر چلے نا انا للہ کہہ کر فرمایا پروردگار راضی رہنا۔ جملہ کہتے تھے جو حضرات نئے آئے ان کے لیے جملہ کہتے تھے جب امام نے دفن کر دیا 6 مہینے کے بچے کو ان ملعونوں نے